آج کے مقرر ایک نوجوان بڑے اچھے دل و دماغ کے مالک ڈاکٹر محمد نعیم مشتاق صاحب ہیں۔ قرآن فہمی طالب علموں کے لیے ٹاپک ہے۔ ویسے آپ کے پاس بڑے اچھے انداز میں ان کا تعارف موجود ہے۔ میرا خیال ہے اس کے زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کئی ایک مقالات، بلکہ یہاں بھی جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے 100 سے زائد مقالات، 30 کے لگ بھگ کتب، اور کافی مطالعہ ہے اسلام اور کرسچینٹی پر ان کا۔ ان کی ایک کتاب کلمۃ اللہ روح اللہ، یہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوگا، بڑی تحقیق سے انہوں نے لکھی، عالموں سے رابطہ کر کے لکھی۔ گزشتہ دنوں ایک دن میں ایک دکان پر گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ نغمہ رومی، تو ابھی میں نے ویسے ان سے پوچھ لیا، تو میں نے ایسے جب دیکھا تو ان کا کچھ تعارف مختصر سا لکھا ہوا تھا، تو نغمہ رومی بھی بڑی پیارے انداز میں انہوں نے کتاب ایک لکھی ہے۔ احمد دیدار صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ امید ہے آپ جو آپ کے پاس تعارف موجود ہے وہ میرے خیال ہے کافی ہے۔ ابھی تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد نعیم مشتاق صاحب جی۔ آپ کی زیادہ بات سن بھی سکیں اور ایک دوسرے سے ڈسکشن بھی کر سکیں۔ تو بیسکلی یہ جو سیشن ہے یہ ٹپیکل سینس کے اندر ایک لیکچر فارم میں نہیں ہے، بلکہ ایک مل جل کے بیٹھ کے ایک معاملات پر غور و خوض کرنے کا انداز میں نے اپنایا ہے۔ اس کو آپ لوگ انجوائے بھی کریں گے۔ پلیٹ فارم ریلیجس جو کلاسز ہیں ہماری، اس میں چونکہ خاص انداز اپنایا جاتا ہے مذہب کی اور دین کی بات کرنے کے لیے، تو لوگ عام طور پر انداز اپناؤں گا تاکہ ہم اس یوز ٹو انداز نہ سوچیں اور بات کو پک نہیں کریں، بلکہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں بات کو لے کے آئیں۔ آپ کو جو ملا لبنہ بہن کی طرف سے چند ایک ٹاپکس ہیں قرآن فہمی سے، قرآن فہمی کہا ہے میں رکاوٹیں، تو مجھے ان کی اس گزارش ان کے کنس لمبا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی سننی ہے تو اس کو اہل حدیث کے عقائد کی طرف کھینچا جا رہا ہے، یعنی کہ قرآن فہمی سے مراد کیا ہے۔ میرا چونکہ بیک گراؤنڈ کمپیریٹیو ریلیجنس کا ہے، کرسچن بردر سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، دوسرے مذاہب کو بھی پڑھا ہے۔ ایک ڈفرنس جو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں مین ڈفرنس ہے، جہاں بہت سارے ڈفرنسز ہیں وہاں ایک ڈفرنس یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھیں، وہ کتابیں ان انبیاء علیہ السلام پر ریویلڈ ہوئیں اور ان انبیاء علیہ السلام نے وہ کتابیں اپنی امت کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کتابوں کے ساتھ ہسٹوریکلی کیا ہوا اس کی ڈسکشن میں نہیں پڑھتے، بٹ یہ پوائنٹ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ ان انبیاء علیہ السلام نے وہ کتابیں، وہ کلام الہی جو ان پہ نازل ہوا، اپنی امت کے حوالے کر دیا کہ اب تم اس کو پروموٹ کرو، اس کو امپلیمنٹ کرو اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈو۔ اس کے بعد وہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک چیز پچھلے مذاہب میں ان انبیاء علیہ السلام نے اپنے فالوورز کو نہیں دی، انہوں نے اس بات کی گارنٹی نہیں دی، یعنی کتاب تو دے دی مگر اس بات کی گارنٹی نہیں دی کہ اس کتاب سے جو تم سمجھ رہے ہو یہ وہی سمجھ ہے جو میں دے رہا ہوں کتاب کے ساتھ۔ یعنی ایک تو ہے کتاب کو پڑھنا، اور اس پڑھنے کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے اس سمجھ کو کیسے ویریفائی کریں گے آپ کہ یہ واقعی وہ سمجھ ہے جو کتاب دے رہی ہے۔ لوگوں کا آئی کیو لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ذہین لوگ ہیں وہ عام سی بات سے بھی اچھا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں وہ اچھی بات میں سے بھی برا نتیجہ اخذ کر کے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے۔ تو لوگوں کے آئی کیو لیولز کے درمیان فرق ہوتا ہے، تو جس کا جتنا تیز آئی کیو لیول ہوگا وہ اتنی جلدی بات کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، اور جس کا جتنا آئی کیو لیول لو ہوگا وہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں سکتا۔ اسلام میں بیسک ایک ڈفرنس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو کتاب دی قرآن پاک کی شکل میں، تو کتاب کے ساتھ ساتھ اس کا فہم اپنی سنت کی شکل میں بھی دیا۔ یعنی دوسرے مذہب کے فالوورز کے پاس ان کے انبیاء کی کتابیں ہیں
اسلام کے پاس نبی کی دی ہوئی کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کا دیا ہوا فہم بھی ہے۔ اب جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور جو سمجھ ہمیں آتی ہے اپنے آئی کیو لیول کے مطابق، اب اگر ہم اس کو ویریفائی کرنا چاہیں کہ جو سمجھ مجھے آ رہی ہے کیا یہ وہی سمجھ ہے جو نبی کریم سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ قرآن پاک کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی فہم کو ایویلویٹ کریں گے، جج کریں گے۔ دس از دا مین ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ادر ریلیجنس، جو ڈسٹنکشن ہے، امتیاز ہے۔ تو قرآن فہمی سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن فہمی سے جو ہم مسلمان مراد لیں گے وہ فہم جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث سے اپروو کر دیا ہو۔ ادروائز یہ ہوگا کہ پھر تفسیر بالرائے، جس کو جو سمجھ میں آیا قرآن پاک سے وہ اس کو اسلام کے نام پہ پروموٹ کرتا پھرے گا اور مختلف طبقات میں سوسائٹی بڑھ جائے گی۔ تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے سمجھ کو، ہماری وہ سمجھ، ہم قرآن فہمی سے وہ مراد فہم کی لے رہے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث سے اپروو کر دیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں، ختم نبوت کا عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا کسی بھی شکل میں، کسی بھی انٹرپریٹیشن میں۔ خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اگر آپ قادیانیوں سے پوچھیں، وہ اس لفظ کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ وہ خاتم کو عربی گرامر کے حوالے سے الجھا کے تو اس کا ایک ایسا میننگ اور اس کا ایسا مطلب ڈیرائیو کرتے ہیں جس سے ختم نبوت کا وہ معنی جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ نبوت کی مختلف شکلیں نکال کے اس خاتم النبیین کے لفظ سے تو وہ نبوت کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں قادیانی۔ اب اگر آپ کا یا میرا کسی سے سامنا ہو جائے قادیانی سے، وہ میں کہوں گا جی یہ خاتم النبیین ہے لفظ، تو اس کی بنیاد پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہ قادیانی مجھے کہے گا جی آپ نے اس لفظ کی گرامیٹیکل فارم دیکھی ہے؟ میں اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو میں نے کہوں گا نہیں۔ وہ پھر مجھے سمجھائے گا کہ خاتم کا لفظ جو ہے عربی میں اس معنی میں آیا ہے، لہٰذا آپ کا جو عقیدہ ہے خاتم النبیین کے لفظ سے وہ درست نہیں ہے۔ تو وہ مجھے عربی گرامر کے اصولوں سے اور لفظ خاتم جس انداز سے عرب لینگویج میں یوز ہوا ہے اس انداز کو سمجھا کے مجھے یہ سمجھائے گا کہ آپ کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ درست نہیں ہے، نبوت ابھی بھی جاری ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں۔ میں کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا بھائی خاتم النبیین کا لفظ خاتم کا وہاں پہ ہے، مگر میں اس لفظ سے کیا مراد لوں؟ مرادیں تو بے شمار اویلیبل ہیں عربک لٹریچر میں، عربک گرامر میں بے شمار لوگوں نے لکھا ہے۔ تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ لفظ خاتم سے میری وہ مراد ہے جو مراد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میں لفظ خاتم کا وہ مراد یا وہ معنی لوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا ہے۔ تو قرآن فہم کے نام سے یا قرآن فہمی سے مراد کیا ہے؟ قرآن فہمی سے مراد، اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، قرآن فہمی سے مراد وہ فہم ہے جس کی اپروول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنی حدیث سے دے دی۔ محض قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا اپنی عقل کے مطابق یہ ڈینجرس ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت۔ جو بھی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کہیں نہیں جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہم ڈیسائیڈڈ آلریڈی ہے کہ قرآن فہمی سے مراد وہ فہم نہیں ہے جس کو ہم خود سمجھتے ہیں، بلکہ قرآن فہمی سے مراد وہ فہم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول کے ساتھ ہمیں ڈیلیور ہوا ہے۔ تو اسلام واحد وہ ریلیجن ہے، مذہب ہے جس نے کتاب کے ساتھ ساتھ اس کتاب سے حاصل ہونے والی سمجھ کو بھی ٹرانسفر کیا۔ اور جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے اس قرآن کو جمع کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اگر آپ تفاسیر پڑھیں تو حفاظت میں قرآن پاک کے متن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے فہم کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ یعنی اس کتاب کے ساتھ ساتھ جو اسٹینڈرڈ فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی، وہ انڈرسٹینڈنگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو پوائنٹ جو ڈسکشن میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کے نام پہ مختلف سازشیں بھی ہوئی ہیں۔ اب وہ سازشیں کیا ہیں وہ میں چھوٹا سا آپ کو ٹپ دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہے، اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب جانتے ہیں کہ وحی کی دو اقسام ہیں، وحی خفی اور وحی جلی۔ وحی جلی قرآن پاک کی شکل میں ٹرانسفر ہوئی ہے ہم تک، اور وحی خفی جو ہے یہ حدیث کے نام پہ، سنت کے نام پہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحی ہوتی تھی، ایک وحی وہ جو قرآن پاک کے الفاظ کی شکل میں جس کے معنی
اور الفاظ دونوں الہامی ہیں، وہ قرآن پاک کی شکل میں محفوظ رہی، اور دوسری وہی وہ تھی کہ میننگز جو تھے وہ دل پہ اتار دیے جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرنے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کرتے تھے، جس کو ہم سنت اور حدیث کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں پچھلے 200-300 سال کی، تو جو انگریز اورینٹلسٹ تھے، مستشرقین تھے، انہوں نے یہ چیز ڈیولپ کی کہ انہوں نے پوری اسلامک ہسٹری اسٹڈی کی، اور انہوں نے دیکھا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ اسلام پہ زوال آیا، مگر یہ کیا مسئلہ ہے کہ زوال کے باوجود پھر مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ سورس لوکیٹ کرنے کی کوشش کی جو مسلمانوں کی موٹیویشن کا واحد سبب تھا دور زوال میں بھی۔ تو انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ان کی مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا درجہ محبت اور عشق ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا، یہ کتابوں میں اویلیبل ہے ہر طرف، آپ انگریز گب کو پڑھ لیں، ہٹی کو پڑھ لیں، اور بے شمار کرسچن رائٹرز نے اس پہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا فوکس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی طرف رہے گا، تو مسلمان قرآن میں بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ دور زوال میں بھی انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ دنیا حیران ہوتی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی گورنمنٹس کو فوکس کریں تو وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ روٹ نہیں ہے مسلمانوں کی موٹیویشن کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک مسلمانوں کا جو سورس آف موٹیویشن ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت ہے، اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے یا اس کو جب تک فوکس نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کی جو موٹیویشن ہے، پرماننٹ موٹیویشن، وہ قائم رہے گی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا فتنہ اس وقت اٹھا جب مسلمان آزادی کا سوچ رہے تھے، تاکہ مسلمان جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے تھا، تو مسلمان فوراً ادھر متوجہ ہو گئے، اور انگریز گورنمنٹ کو اور زیادہ حکومت کرنے کا موقع مل گیا۔ اس سے پہلے پادری فنڈر کا ایک تھا، 1855 میں مناظرہ ہوا تھا آگرہ میں، تو اس وقت جنگ آزادی جو ہوئی تھی اس سے توجہ اٹھانے کے لیے وہ مشنری ایکٹیویٹیز شروع کر دی تھیں۔ یعنی مسلمانوں کو جب بھی فوکس ان کا ہٹانے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فوکس کرنے کی کوشش کی انہوں نے، تاکہ اس کو موضوع اختلاف بنایا جائے۔ اسی طرح یہ جو انہوں نے دیکھا کہ جب ہم اب جب کرسچن اسکالرز نے اور ویسٹرن اسکالرز نے اور ویسٹرن پولیٹیشنز نے جب یہ دیکھا کہ ہم جب بھی کوئی ایسا فتنہ اٹھاتے ہیں تو مسلمان فوراً باخبر ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ خدمت نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ چند ایک ایسے اسکالرز کو اسلامی کمیونٹی میں سے پک کیا جو تھے مسلمان، بائی برتھ مسلمان تھے، مگر اسلام کے حوالے سے ان کا نالج اتنا اچھا نہیں تھا۔ ان لوگوں کو ان ویسٹرن اسکالرز نے پروموٹ کیا، ان کی رائٹنگز کو پروموٹ کیا، تاکہ یہ مسلم کمیونٹی کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ڈیولپ ہو جائیں جو ہمارے مقاصد کی تکمیل کر سکیں۔ چنانچہ آپ اگر تھرو آؤٹ اسلامی ہسٹری کا لیں جائزہ، اور اب انڈیا اور پاکستان کی ہسٹری کا جائزہ لیں، تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے قرآن فہمی کے نام پر حدیث نبوی اور سنت نبوی کا انکار کیا۔ بے شمار ایسے اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، سنت نبوی یا حدیث نبوی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچایا، یعنی نبی کریم کی سمجھ کافی، ضرورت نہیں ہے اس کی، جو اللہ کا کلام ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یعنی جس پہ نازل ہوا ہے اور جس کو سمجھ آئی ہے اس کے نزول کے بعد، اس کی سمجھ ہمارے لیے کافی نہیں، ہم اس سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں قرآن پاک پر۔ تو یہ ایسی تحریکیں ڈیولپ ہوئیں جنہوں نے قرآن فہمی کے نام پر حدیث نبوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اس کی مین ریزن یہ تھی کہ جب یہ سنت نبوی کا اور سنت نبوی کا انکار ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ جو پیار اور محبت اور عشق کے معاملے ہیں یہ سیکنڈری نوعیت کے ہو جائیں گے، بنیادی حیثیت ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو جب مسلمان اپنے نبی کو ثانوی درجہ دیں گے اور قرآن پاک کو پہلا درجہ دیں گے تو آٹومیٹکلی ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کی اٹیچمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جس طرح یہ دوسری الہامی کتابوں کو لے کے کمیونٹی جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، اس طرح قرآن پاک کو لے کے بھی ڈیوائیڈڈ ہی رہیں گے۔ مین پرپز ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس وہ جو فہم ہے نبوی فہم جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، یہ مسلمان جب اس سے محروم ہو جائیں گے تو یہ قرآن کے نام پہ ساری عمر زندگی بسر کرتے رہیں مگر کبھی
امت واحدہ کا کانسیپٹ ڈیولپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ امت واحدہ کا کانسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ قرآن فہمی کے نام پہ مختلف اس طرح کی سازشیں ہوئی ہیں۔ میں نے اشارتاً کچھ باتیں کہہ دی ہیں، اسی لیے ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے ادارہ شرکیہ، جہاں پہ علامہ فروغ احمد مرحوم کی خدمات کو ہم پریزنٹ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں جو قرآن فہمی کی بات ہم کریں گے تو اس میں حدیث نبوی اور سنت نبوی شامل ہیں۔ محض قرآن فہمی کے ٹائٹل سے جو بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ سنت نبوی کا یا حدیث نبوی کا انکار کیا جاتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن فہمی کا حق کس کو دیا اسلام نے، تو اس کو بھی میں کمپیریٹیو پرسپیکٹو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے مذاہب کا اسپیشلی کرسچینٹی کا جائزہ لیں تو ارلی ڈیز میں یہ تھا کہ بائبل صرف پوپ کے پاس ہوتی تھی یا اس بندے کے پاس ہوتی تھی جس کو پوپ کی اتھارٹی حاصل تھی۔ ہر آدمی کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ بائبل مقدس جو ہے پڑھے اور اس کو ڈائریکٹ سمجھے، بلکہ وہ پوپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بائبل کا درجہ دے کر اپنی زندگی میں اس کو اڈاپٹ کرتا تھا، اور اس سے پھر بے شمار خرابیاں بھی پیدا ہوئیں۔ تو مارٹن لوتھر ایک ایسا کرسچن پریسٹ تھا جس نے ان ساری خرابیوں کو دیکھا اور احتجاج کیا، اور اس کے بعد جو مین سٹریم لائن تھی کیتھولزم کی اس سے ہٹ گیا۔ تو اسی کے احتجاج سے پروٹیسٹنزم وجود میں آیا۔ اب جو کرسچینٹی جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک کیتھولزم ہے اور ایک پروٹیسٹنٹس ہیں۔ تو پروٹیسٹنٹس وہ ہیں جو مارٹن لوتھر کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کا مین فوکس یہ تھا مارٹن لوتھر کا کہ بائبل مقدس جو ہے یہ ہر آدمی کی پہنچ میں ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ کرنے کی اجازت ہر کسی کو ہونی چاہیے۔ جب تک بائبل مقدس ہر آدمی کے پاس نہیں آئے گی اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک ڈائریکٹ ریلیشن مینٹین رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو مارٹن لوتھر وہ بندہ ہے جس نے بائبل کو پوپ کی قید سے چھڑا کر ہر کرسچن کے لیے عام کر دیا۔ بٹ اب اس میں آپ کو بتا دوں اسلام کا، جب آپ کسی کرسچن بھائی سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارے ہاں بھی بائبل پڑھنا جو ہے ہر ایک کے لیے الاؤڈ ہے۔ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا ہر ایک کے لیے الاؤڈ ہے، ہر کسی کو قرآن پاک کی فہم کا حق دیا گیا ہے۔ بٹ مین ڈفرنس اسلام میں جب یہ حق دیا ہے قرآنی فہم کا ہر کسی کو تو وہ کنڈیشنل ہے، اوپن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں، جو سمجھ آتا جا رہا ہے آپ کہیں گے جی اب یہی فائنل اور اتھارٹی کی سمجھ ہے۔ نہیں، قرآن پاک میں قرآن فہمی کا حق ہر کسی کو دیا گیا ہے، مگر کنڈیشنز کے ساتھ، جس کو ہم اصول تفسیر سے جانتے ہیں۔ انسان کو عربی کا نہیں پتہ تو وہ قرآن اپنی سمجھ تک پڑھ سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری سمجھ ایسی ہے جس کو ہر کوئی فالو کرے۔ نو، اصول تفسیر میں اگر آپ جائیں تو قرآن فہمی کے چند ایک اصول دیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے وہ دوسری آیت سے ایکسپلین ہو جاتی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ پھر تفسیر القرآن بالحدیث یا بالسنہ ہے کہ جو چیز قرآن پاک میں بعض ایسی بیان کر دی گئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ایکسپلین ہو جاتی ہیں۔ پھر تیسری چیزیں تفسیر القرآن بالصحابہ، یعنی صحابہ کرام کے اعمال سے اقوال سے قرآن پاک کی بے شمار آیات کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں عربی زبان کا، لینگویج کا بھی بڑا عمل دخل ہے، آپ کو عربی آنی چاہیے، اس دور کے حالات یعنی ہسٹری پر آپ کی بڑی گرپ ہونی چاہیے۔ یعنی مفسر کے لیے جو ساری شرائط ہیں یہ آپ کو اصول تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں بیان کروں اور آپ کو اویلیبل نہ ہو کتابوں میں۔ الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے، اس میں مفسرین کے سارے اصول لکھ دیے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی، چیف جسٹس شریعہ کورٹ، ان کی کتاب ہے علوم القرآن، اس میں بھی یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ یعنی تفسیر القرآن کے اوپر یا اصول تفسیر کے اوپر آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، الفاظ الکبیر فی اصول تفسیر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، ساری سمپلیفائڈ لینگویج میں اویلیبل ہیں۔ تو اس نقطے کا جواب کہ قرآن فہمی کا حق کس کو دیا ہے، تو اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ قرآن فہمی کا حق اسلام نے ہر ایک کو دیا ہے، مگر یہ حق کنڈیشنل ہے۔ یعنی آپ اپنی فہم کو، اپنی سمجھ کو جو اصول ہیں تفسیر قرآن کے ان کے اوپر اپلائی کریں۔ وہ اصول آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو جو سمجھ آئی ہے قرآن پاک پڑھنے سے، وہ سمجھ کس حد تک سیدھے راستے پہ ہے اور کس حد تک الٹ راستے پہ ہے۔ اسی تناظر میں تفاسیر کا کیا رول ہے اور تراجم کا کیا رول ہے۔
نمبر ایک بات، جو میرا ایک کتابچہ بھی ہے، پرنٹ ہو رہا ہے، قرآن پاک اور دوسری مذاہب کی الہامی جو کتابیں ہیں ان کے تراجم میں فرق کیا ہے. تو ترجمے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم عام طور پہ یہ ایک رواج بھی ہے کہ جب ہم قرآن فہمی کی بات کرتے ہیں تو تراجم پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی ترجمے کافی نہیں ہیں. اگر ان علماء کرام کے جن کی ساری زندگی خدمت اسلام میں صرف ہوئی، جو دن رات قرآن پاک پر کام کرتے رہے، جو عربی بھی جانتے تھے، اگر ان کے ترجمے مستند نہیں ہیں اور قابل تنقید ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو پھر یہیں پہ ہاتھ چھوڑ دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ترجمہ ایک سائنس ہے، ٹرانسلیشن. اس سائنس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ترجمے کو پڑھنے سے پہلے اور ترجمے کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے چند چیزیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں. نمبر 1، ہم مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد قرآن کے متن پر ہے، اس کے ترجمے پہ نہیں. پہلا مین ڈفرنس دوسرے مذاہب میں یہ ہے کہ کوئی اوریجنل سٹینڈرڈ متن اویلیبل نہیں ہے اس وقت. نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے، عہد نامہ جدید، اس کا جو لاطینی اور عبرانی متن اویلیبل ہیں، اس کے اصل متن کے 5000 نسخے اویلیبل ہیں. جب بائبل مقدس کے ترجمے تیار ہوتے ہیں تو ان 5000 جو مختلف مینوسکرپٹس ہیں اس کو جمع کرتے ہیں، اس میں سے پہلے اصل متن دریافت کرتے ہیں. جب وہ دریافت کر لیتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ تیار ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک ہی متن ہے پوری دنیا میں، جہاں مرضی چلے جائیں. ہمارے ہاں جب ترجمے کے حوالے سے کوئی اختلافی بحث جنم لے گی تو ہم اس کو حل کرنے کے لیے ترجمے کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہم اس کو حل کرنے کے لیے متن کی طرف جائیں گے. تو اسلام میں مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد جو ہے قرآن پاک کا متن ہے، ترجمہ نہیں. تو اگر کسی نے غلط کر بھی لیا ہے تو ہمیں اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے متن تو چینج نہیں کیا نا، ترجمہ ہی چینج کیا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، ترجمہ عقیدے کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے مگر عقیدہ حاصل نہیں کیا جاتا. ترجمے سے آپ نے کسی کو نیا عقیدہ نہیں ڈیولپ کرنا، عقیدہ پہلے سے ہوتا ہے، عقیدہ متن سے آپ نے حاصل کرنا ہے. ترجمہ اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے ایک مددگار ثابت ہوتا ہے. اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو اردو میں سمجھ لے گا، کسی کو اردو نہیں آتی تو انگلش میں سمجھ لے گا، مگر اس کے عقیدے کی بنیاد وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے عقیدے کی بنیاد ترجمہ ہے، متن سے حاصل ہوتا ہے. نمبر 3، متن ترجمہ جو ہوتا ہے یہ ٹرانسلیٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ جو متن ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. متن جو ہے قرآن پاک کا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ترجمہ، مترجم جو ٹرانسلیٹر ہے، جو سمجھ کے لکھ رہا ہے، یہ اس ٹرانسلیٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، قرآن اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ترجمے میں غلطیاں ہو بھی جائیں تو فکر کی بات نہیں، کیونکہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ہمارے پاس محفوظ شکل میں محفوظ ہے. اس لیے اگر آپ پورے اسلامی عقائد کا جائزہ لیں تو ترجمے کی جو تراجم ہوتے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کہیں نہیں لی، اللہ نے متن کی لی ہے، متن کی اور پھر اس کی فہم کی. اور آخری چیز جو ہے ترجمے کے حوالے سے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ جب آپ ترجمے کے حوالے سے قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہیں تو عربی زبان کا جاننا اور اس کا سمجھنا یہ آپ کو اسسٹ کرتا ہے، مدد دیتا ہے. تو جتنی زیادہ عربی آپ اچھی جانیں گے اتنی بہتر آپ کو قرآن پاک کی سمجھ آئے گی. مگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عقیدہ جو ہے یہ عربی زبان سے نہیں ملے گا. عقیدہ آپ کو قرآن پاک دیتا ہے، عربی زبان نہیں دیتی. عربی زبان اس عقیدے کو اور اس قرآن کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. جیسے ختم نبوت کا میں نے بتایا کہ اگر آپ عربی زبان سے عقیدہ پک کریں تو پھر آپ ختم نبوت کے کئی معنی لیں گے. یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ ابھی نبوت جاری ہے، مگر ہم نے جو ختم یعنی عربی زبان سے نہیں بلکہ قرآن سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میننگز خود حضور نے ڈیفائن کر دیے. تو ہمارے لیے وہی میننگز ایکسیپٹیبل ہیں جس کی اپروول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث کے ذریعے دے دی ہے. اس کے علاوہ دنیا بے شمار معنی اور میننگز اخذ کرتی رہے قرآن پاک کے آیتوں سے، تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. اور ایک اور چیز جو پچھلی میٹنگ میں ڈسکس ہوئی تھی، تفسیر کا کیا مقام ہے قرآن پاک کے فہم میں. تو
مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب ہم فہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو تفاسیر کو خرافات کا نام دے دیتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے امام رازی نے تفسیر لکھی، تفسیر کبیر. اب مفسر کرتا کیا ہے بیسیکلی؟ میں اگر تھوڑا سا ایک آپ کو مثال کے طور پہ کہ میں اگر کسی آیت کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ سب سے پہلے تو بیسک ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہے مفسر کے لیے کہ عربی آتی ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، عقیدے سے اس کی ڈیولپمنٹ سے، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ سے واقف ہو، سیرت النبی کے پورے مزاج سے اور موضوع سے واقف ہو. یعنی ان تمام بیسک چیزوں کو فلفل کرنے کے بعد پھر میں اپنے ارد گرد کے حالات پہ نظر دوڑاؤں گا. ایک تو یہ بڑا مسکنسیپشن ہے جی شان نزول کا، کہ شان نزول سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت جب وہ آیت نازل ہوئی تھی. اگر آپ تفسیر ابن عباس کو پڑھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شان نزول کا مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ وقت جب وہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کو شان نزول کہتے ہیں. نو، جو آیت نازل ہو رہی ہے اس آیت کے حوالے سے کون کون سے حالات اور واقعات ہیں جو اس آیت کی میننگز کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، خواہ وہ 2004 ہو یا وہ 1400 سال پہلے کا زمانہ ہو. تو اس آیت کے مخاطب کون کون ہیں، کون سا زمانہ اس آیت کا مخاطب ہے، کون سے لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں، کون سی سائیکالوجی اس آیت کی مخاطب ہے، وہ ساری چیزیں اس شان نزول کے کانسیپٹ میں داخل ہیں. اگر میں کسی آیت کو کوئی آج کے واقعے کو بیان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں تو آج کا وہ بیان کردہ واقعہ بھی اس کا شان نزول کنسیڈر ہوتا ہے، یعنی وہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے 1400 سال پہلے والا، تو پھر تو سارے قرآن کو ٹھپ کر کے رکھ دیں کیونکہ سب کی آیتوں کے شان نزول تو 1400 سال پہلے تھے. یو گاٹ مائی پوائنٹ کہ شان نزول میں قیامت تک کا زمانہ داخل ہے، تو اس سے بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو جب مفسر اپنے حالات میں بیٹھ کے دیکھتا ہے تو اس کو ارد گرد کے واقعات میں اس آیت کے حوالے سے جو ریلیونس نظر آتا ہے وہ اس کو بھی کوٹ کر دیتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے مذاہب میں یا دوسری قوموں میں کیا اس آیت کے حوالے سے عقیدے موجود ہیں، تو وہ ان دوسری کتابوں کے اور دوسرے مذاہب کے جو حالات اور واقعات ہیں جو اس آیت کے میننگز کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اس کو بھی نقل کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو ایجوکیٹ کریں. اور اگر وہ مفسر تو اس لیے لکھ رہا ہے کہ پڑھنے والا ایجوکیٹ ہو، اور پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، کہاں یہ آیت اور کہاں انہوں نے اسرائیلیات خرافات دینی شروع کر دیں. بھائی وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ ان پہ ایمان لائیں، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے آپ کا بیک گراؤنڈ نالج جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو، آپ کے ذہن میں وسعت پیدا ہو، آپ کو پتہ چلے کہ اس آیت کے معنی اور مفہوم میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں. تو وہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں کوٹ کر دیتے ہیں تفاسیر میں تو آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ ان چیزوں پہ عقیدہ رکھنا شروع کر دیں. اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے دن رات عبادت بھی کی، سوشل سروسز کی، خدمت خلق بھی کی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یعنی ان کی روحانیت بھی ایسی، امام غزالی کا نام اگر آپ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کی آپ بیتی پڑھیں امام غزالی کی، تو کیا کوئی شخص ان سے زیادہ ذہین ہو سکتا ہے؟ احیاء علوم الدین آج بھی پڑھیں تو لگتی ہے آج کے دور کے لیے پریکٹیکل ہے. تو امام غزالی اپنی ساری زندگی کے نچوڑ کو اگر ایک کتاب میں تفسیر کی شکل میں لکھ دیں تو کیا وہ ہمارے لیے ناقابل اعتبار ہو جائے گی؟ تو کسی کتاب کے ساتھ اگر کوئی لفظ تفسیر کا دیکھتے ہیں تو ہم فوراً ریئیکشن میں آ جاتے ہیں، یہ تو تفسیر ہے جس کا فہم القرآن سے کیا تعلق ہے. جو فہم لوگوں کو مختلف وقتوں میں نظر آیا ہے قرآن پاک کا اور جو سمجھ میں آیا ہے اس کو اگر انہوں نے تفسیر کی شکل میں لکھ دیا تو اس میں کون سی خرابی پیدا ہوگی؟ آج ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پھر ہم ڈسکشن کریں گے کویشچن آنسر فارم کے اندر، تو یہ ساری اگر کارروائی ایک کتابی شکل میں قلم بند ہو جائے تو اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ بیسیکلی تفسیر ہی ہے نا، سمجھنے اور سمجھانے کا ایک پروسیس ہے. تو تفسیر فہم القرآن میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. آپ کے پاس اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ امام غزالی کی طرح پوری زندگی گزاریں، کاروباری آدمی بھی ہے، گھر کا، بچوں کا، اہل خانہ کا ایک ذمہ داری ہے کندھوں پہ، اگر آپ امام ابو حنیفہ کی طرح عبادت گزار نہیں بن سکتے اور ان کی طرح دن رات عبادت میں نہیں لگا سکتے، تو سیف طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے جو کام ہیں اویلیبل ہیں تفاسیر کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، وہ پڑھ کے رہنمائی حاصل کر لیں. اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر انہوں نے ایک صفحہ 10 سال کے بعد لکھا ہے تو آپ کے 10 سال بچ جائیں گے. تو ذہین آدمی اپنا وقت اور پیسہ بچاتا ہے نا، آپ کو اور کیا چاہیے؟ تفاسیر پڑھنے سے اگر آپ کا وقت اور پیسہ دونوں ہی بچ رہے ہیں
تو اس میں بے وقوفی والی کون سی بات ہے؟ تو فہم القرآن سے مراد یہ ہے کہ اس میں تفاسیر بھی شامل ہیں، تفاسیر کا احترام اور ادب فہم القرآن میں۔ اور ترجمے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تراجم بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، لفظی ترجمہ بھی ہے، تفسیری ترجمہ بھی ہے، اور ان دونوں کے ترجموں کی اقسام بھی ہیں۔ تو کوئی ایسا فہم القرآن کا کانسیپٹ جس میں ادب شامل نہ ہو اپنے بزرگوں کا، وہ فہم القرآن نہیں ہے، میں اس کو بے وقوفی کا نام دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہنے والے کا آئی کیو لیول کیا ہے اور کہنے والے کے مائنڈ کے اندر انوائرمنٹ کیا ہے، وہ پازیٹیو تھنکر ہے یا نیگیٹو تھنکر ہے۔ میرے اپنے زندگی میں بے شمار ایسے مقامات آئے کہ جب مجھے کسی آیت کا مطلب نہیں پتا تھا، میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا، تو میں نے فوراً تفاسیر کی طرف دیکھا تو مجھے فوراً یہ سمجھ آ گئی۔ اگر میں یہی نظریہ ذہن میں رکھوں کہ جی مجھے کیا ضرورت ہے تفاسیر کی یا سنت نبوی کی یا حدیث نبوی کی، تو میں اپنی زندگی کا جو بیشتر ریسرچ ورک میں نے کیا وہ کبھی نہ کر سکتا۔ میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، رولہ کلمۃ اللہ، یہ میں نے لکھی تھی، یہ میں نے اپنے طالب علمی کے دور میں لکھی تھی جب میں میٹرک کا امتحان دے کے فارغ ہوا تھا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہو اور ادب اور احترام دل میں بیٹھا ہو تو آپ چھوٹی سی عمر میں یہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ واحد ٹاپک ہے کہ آپ پورے ذخیرہ تفاسیر کو کھنگال لیں، آپ کو اس موضوع پر، یہ سورہ نساء کی ایک آیت کے صرف 2 لفظوں کی تفسیر ہے، 2 لفظوں کی 50 صفحے پہ تفسیر ہے۔ اس میں نے سارے مفسرین کو کوٹ کیا، امام ابن تیمیہ کو کوٹ کیا ہے، امام احمد بن حنبل کو کوٹ کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیض آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کے نظر میں ادب ہو اور دل میں محبت ہو۔ آپ کو اپنے ارد گرد جو مفسرین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا ادب اور ان سے محبت کرنا نہیں آیا تو قرآن جیسی بڑی چیز کے ساتھ آپ لگاؤ رکھتے ہیں، اور اس دعوے کا اس میں پھر شک پیدا ہو جاتا ہے اس دعوے میں کہ جن لوگوں نے اپنی ساری عمر فہم القرآن میں گزاری ان سے تو آپ کو محبت نہیں ہے، اور آپ ڈائریکٹ قرآن پاک سے محبت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ بھی ذہین، ہم سے بہتر جو ہے اس نے ہمیں عقل دی ہے، تو وہ عقل دینے والا ہے، تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے بھی کچھ راستے ایسے ہیں جو قرآن پاک کے فہم کے، جو بزرگوں کے ادب اور محبت سے ہو کے گزرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے آپ کسی اور راستے سے آئیں گے فہم القرآن کی طرف تو آپ کو گمراہی اور ضلالت ملے گی۔ اب میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ یہ بیسک چند ایک ڈسکشنز تھی جو کنفیوژن دور کرنے کے لیے تھیں، جو میں نے فیل کی کہ اس طرح سے ہوتی ہیں۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی میں سنت نبوی کے حوالے سے جو میں نے بات کی فہم القرآن کی کہ اس سے کیا مراد ہے، تو یہ میں بتانا چاہوں گا۔ ایک حدیث کے حوالے سے مشکات المصابیح میں حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا جب گورنر اپوائنٹ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجنے سے پہلے اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی پرابلم پیش ہو جائے تو اس کا سلوشن کیسے نکالو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر آپ کی سنت سے معلوم کروں گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ پھر آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں سنت سے بھی کوئی نہ مل تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں اپنا اجتہاد جو ہے وہ یوز کروں گا، اپنی رائے استعمال کروں گا، تو اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بڑے خوش ہوئے، ان کو تھپکی دی، شاباش دی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے قاصد کو اس بات کی توفیق دی۔ یعنی یہ طریقہ کہ پہلے اگر کوئی بات قرآن سے سمجھ نہ آئے تو پھر سنت کی طرف رجوع کرو، اور سنت سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر آخر میں سب سے لووسٹ لیول جو ہے اجتہاد کا ہوتا ہے، اپنی رائے استعمال کریں۔ اور اصول تفسیر میں اور بڑی چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی ہیں تاکہ جو بھی سمجھ ہو، جو بھی بات ہو، اس میں کوئی غلطی نہ شامل رہ سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فہم القرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خود ان کی سنت بھی شامل ہے، اور ایک ہم ہے کہ فہم القرآن سے حدیث کو اور سنت کو نکال کے تو فہم القرآن کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں، تو ایسے لوگوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں علامہ فروغ احمد کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے چند ایک تجاویز کی طرف، کیونکہ بیسک پرپز ہی اس ملاقات کا یہ ہے، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم ڈسکشن کریں کویشچن آنسرز میں تو اس بات پہ زیادہ فوکس کریں کہ علامہ فروغ احمد مرحوم کی جو خدمات سے ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کس طرح ہم مل جل کے کام کر سکتے ہیں۔ بیسکلی اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1 تو ہے اویئرنیس، نمبر 2 مارکیٹنگ، اینڈ نمبر 3 امپلیمنٹیشن۔
اویئرنیس میں جو چیزیں ابھی تک مجھے نظر نہیں آئیں وہ میں گزارش کروں گا. نمبر ایک تو یہ ہے کہ علامہ فروغ احمد کی ایک مختصر سی آپ بیتی شائع ہونی چاہیے کتابی شکل میں, جس پہ ان کی ذات اور اس کام کی ابتدا کیسے ہوئی, جس کو ہم پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اس کام کی ابتدا کیسے ہوئی. یہ بیسکلی مختصر کتابچہ بھی ہو سکتا ہے جو آہستہ آہستہ کام کر کے تو اس کو کتابی شکل بھی دی جا سکتی ہے. بٹ جب تک ان کی ذات کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا, ان کے کام میں بہت کم لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوگی. نمبر 2, مارکیٹنگ. ہاں جی, مارکیٹنگ. مارکیٹنگ پہ اب یہ دیکھیے کہ جس طرح کی کتابیں جتنی اچھی پرنٹنگ میں اور جتنی ایکسپینسو بائنڈنگ میں اویلیبل ہیں, یہ ہر کسی کو پکڑا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. اس پہ اچھا خاصا بجٹ بھی لگتا ہے. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انہی اسباق کو, اگر یہ سافٹ ویئر کمپیوٹر میں محفوظ ہیں, تو اس کو PDF فارمیٹ کی شکل دے کے یا ورڈ کی شکل دے کے ایک CD کی شکل بنائی جا سکتی ہے. اور CD اگر کاپی کروانے ہو تو 15-20 روپے سے زیادہ نہیں پڑتی. یعنی جب تک اس کا فری ایکسیس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ عام چیز نہیں ہوگی. اگر اس کو پروموٹ کرنے سے ارننگ پیش نظر ہے تو پھر یہ پروموشن رہ جائے گی. یو ہیو ٹو گیو فری ایکسیس ٹو پیپل. تو CD فارمیٹ میں اس کا بیسٹ ہوگا. اس میں یہ ہے کہ 40 اسباق جو ہیں CD جو بھی آدمی سافٹ ویئر بنائے گا ان 40 اسباق کو مختلف شکل بھی دے سکتا ہے. کہ آپ کمپیوٹر پہ ہیں, انٹرنیشنل فلائٹ میں 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو آپ اسی CD پہ اپنے لیپ ٹاپ کو کھولیں اور 6 گھنٹوں میں 4-5 اسباق تو یاد ہو جائیں گے آپ کو. اسٹوڈنٹس کے لیے گھر پہ ایک کمپیوٹر فیشن بھی ہے, ایک گلیمر بھی ہے. تو آپ CD کے ذریعے ان 40 اسباق کو کمپیوٹرائز کر لیں گے تو ایک جو روایتی بائنڈنگ ہے اور جو پبلشنگ مارکیٹنگ کے جو میری چونکہ کتابیں چھپتی ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا آج کل کس طرح کے پبلشر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں سے اور اس طرح کی جو سوشل ریکوائرمنٹس ہیں وہ جو رکاوٹیں بنتی ہیں پروموشن میں وہ ساری دور ہو جائیں گی. ایک CD ہو گیا, آپ کاپی کریں, آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اسکول کالجز میں بھی ایزی ہے. اگر کل کو آپ اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو اسی CD کو اپنے سرور میں رکھ دیں. انسان دنیا میں کسی بھی مقام پہ ہوگا تو آپ کے وہ سافٹ ویئر ایکسیس کر سکتا ہے. تو یہ CD تیار ہو سکتی ہے. پھر ایک آپ یہ کام کر سکتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کو, علامہ فروغ احمد مرحوم کی پرسنالٹی کو اور ان کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے سال میں ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا جائے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مختلف جو اسکالرز ہیں آپ ان کو پڑھنے کے لیے یہ مقالہ مثال کے طور پہ دے سکتے ہیں کہ علامہ فروغ احمد مرحوم کی خدمات اور قرآن فہمی میں ان کا مقام. اس حوالے سے مختلف لوگوں کو کہیں کہ آپ اپنے پیپرز پڑھیں, اور ایک بورڈ ہو جو کہ ان پیپرز کو ریسیو کرے, ان کو ایویلویٹ کرے اور پھر ڈیسائیڈ کرے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو پیپر ریڈ کرنے کی اجازت دی جائے گی. ان پیپرز کا معیار ہائیلی اکیڈمک ہو. اس سے یہ ہوگا کہ وہ مشین ہوتی ہے گندم کی نا, جس میں وہ بھورا اور گندم کے دانے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ اس طرح کے لوگوں سے جو محض پروموشن اور گلیمر کے لیے اس طرح کی نشستوں میں آتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا آپ کو. اور صرف وہ لوگ سامنے نکھر کے آتے جائیں گے جو واقعی سنجیدہ ہیں اور کچھ دماغ بھی رکھتے ہیں, دماغ اور دل دونوں رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا جب سمپوزیم میں پیپر ریڈ کریں گے تو وہ سارے پیپرز ایک کتابی شکل میں آ جائیں گے. تو قرآن فہمی کے سبجیکٹ میں ایک اچھا اضافہ ہو جائے گا. پھر وہی پیپرز جو ہیں وہ مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے چلے جائیں گے. تو وہ پیپرز بذات خود اس انڈرسٹینڈنگ کو پروموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. تو ہر سال آپ ایک کانفرنس کر سکتے ہیں, 1 دن کی رکھ لیجئے, 2 دن کی رکھ لیجئے, لوگ پیپر پڑھیں, اس پہ ڈسکشنز ہوں, انہی تجاویز اس میں شامل ہوں, تو آپ کو اور زیادہ آئیڈیاز جو ہیں وہ نکھر کے سامنے چلے آئیں گے. پھر یہ کہ آپ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تو آپ کی کوئی ایسا سچ بورڈ نہیں ہے. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو میری علم میں نہیں ہیں, ہو سکتا ہوں تو اس میں جو چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں اس کو آپ اگنور کر دیجیے گا. بیسکلی 2 طرح کے بورڈ ہونے چاہیے. ایک آپ کا ایگزیکٹو بورڈ ہو جائے اور ایک ایڈوائزری بورڈ. ایڈوائزری بورڈ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو بڑی ہی بااثر سیاسی شخصیات ہیں ان کو لیں آپ. مثال کے طور پہ اگر آپ زبیدہ جلال سے کہتے ہیں کہ آپ کی ہیلپ کریں علامہ فروغ احمد کی خدمات کو پروموٹ کرنے میں, تو اگر آپ ریکویسٹ لے کے جائیں گی تو شی ول بی اے بائر. وہ آئیڈیا بائی کرنے والی ہوں گی, آپ آئیڈیا سیل کرنے والے ہوں گے. اگر آپ ان کو اپنے ایڈوائزری بورڈ میں لے لیں تو شی ول بی دا رسپانسبل ٹو امپلیمنٹ آئیڈیا, ناٹ ٹو بائی دی آئیڈیا. تو بعض لوگوں سے کام لینا تو اس طرح بھی لیا جاتا ہے, آپ ان کو عزت سے نوازیں, ان کو کہ ایک ایسا عہدہ دے دیں جس میں اپنے آپ کو وہ آنر فیل کریں, اور ان کو اس عزت کے ساتھ ساتھ
بڑے عجز و انکساری سے یہ ذمہ داری بھی سونپ دیں تو وہ لوگ خود کام کرتے ہیں. تو اس طرح کے ایڈوائزری بورڈ میں آپ ایسے لوگوں کو لیں جو بااثر ہوں. بااثر سے مراد میری یہ نہیں کہ جن کی روز اخبار میں سرخی آتی ہے, بلکہ بااثر سے مراد میری ایسی ہے جو کام کرنے والے ہوں, بے شک ہم نام ہوں مگر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کام کرنے والے ہوں. ایگزیکٹو بورڈ میں آپ صرف چند لوگوں کو لیں. ایگزیکٹو بورڈ میں صرف وہ لوگ آئیں جو بیسیکلی ڈیسیژن میکر ہوں یا آپ کو ڈیسیژن میں اسسٹ کر سکیں. اور جو دیگر احباب ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, پروفیسرز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جو ان دونوں کیٹیگری میں سے اگر کسی میں بھی فٹ نہیں بیٹھتے تو آپ اس کے لیے ایک تھرڈ پلیٹ فارم کریٹ کر سکتے ہیں. کوئی سارٹ آف, اب اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے, کوئی سارٹ آف اٹیچمنٹ کریٹ کر لیں, اس کو کوئی نام دے دیں جس کے تحت ان کو ماہانہ سطح پہ کوئی نیوز لیٹر چل جاتا رہے, یا اگر آپ ویب سائٹ ڈیولپ کریں تو ان کو ای میل چل جاتی رہے, تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا خیر خواہ کوئی نشست مس بھی کر دیتا ہے تو اس کو پچھلی نشست کی ساری جو رویداد ہے, ساری جو ڈسکشن ہے وہ اس کو اس کے ساتھ ساتھ ملتی رہے. اور آخری جو ہے ایک آئیڈیا کہ بجائے کہ ایز اے ہول فوکس کرنے کی بجائے آپ ایک یا دو اسکول لے لیں, ماڈل اسکول لے لیں, اس پہ فوکس کر لیں, تاکہ جب آپ نیکسٹ ٹائم کسی کو آگے لے کے چلیں پروجیکٹ کو تو آپ کے پاس کچھ کیس اسٹڈیز بھی ہوں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے, اور اس کام کو آپ ایز اے ماڈل پریزنٹ کر سکیں کسی نئے بائر کے لیے جو نیا آئیڈیا آپ کا خریدنے والا ہو. تو بجائے ایز اے ہول آپ اس کو فوکس کریں, اس میں ہوگا کہ آپ کو مین پاور بھی زیادہ چاہیے ہوگی, فائنانسز بھی آپ کو زیادہ چاہیے ہوں گے, ایفرٹس بھی آپ کو زیادہ چاہیے ہوں گی. تو شروع میں اتنا زیادہ پھیلا لینے کی نسبت بہتر ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ پہ اپنی یکسوئی جو ہے فوکس کر دیں. اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کو سارے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے, ایفرٹس بھی کم ہو جائیں گی, اور ایک ماڈل چیز تیار ہو جائے گی کہ اگر ہم یہ امپلیمنٹ کریں تو یہ چیز نکلے گی. تو اس ماڈل کو جب آپ پریزنٹ کریں گے تو آپ بے شمار ایکسپلینیشن سے, لیکچر سے, سمپوزیم سے بچ جائیں گے. اگر کوئی وزٹ بھی کرنا چاہیں تو اس کو اس ماڈل اسکول میں یا جس جگہ بھی آپ یہ امپلیمنٹ کریں اس کو وزٹ کروا دیں, اور اس سے آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں, یہ وہ ایک چیزیں ہیں جو مین فاؤنڈیشنز کسی حیثیت رکھتی ہیں. اس کو جب آپ ایکسپینڈ کریں گے ان آئیڈیاز کو تو اس کے ساتھ اور بے شمار چیزیں اٹیچ ہوتی چلی جائیں گی. آخر میں صرف اس کو یہ گزارش کے ساتھ اس کو ختم کروں گا ڈسکشن, تاکہ اور دوست احباب جو ہیں اس میں حصہ لے سکیں, کہ ایک ضابطہ اخلاق بنائیں پلیٹ فارم کی طرف سے, اور ہر آنے والے اسپیکر کو وہ ضابطہ اخلاق آنے سے پہلے دے دیں. اس میں آپ کا ایک تعارف ہو کہ ہم قرآن فہمی سے کیا مراد لیتے ہیں, اور ضابطہ اخلاق اس کو یہ بتائیں مثال کے طور پہ کسی مفسر یا تفسیر پہ تنقید نہیں کرنی, کیونکہ تنقید کرنے کے لیے یہ 40 اسباق نہیں بنائے گئے. کسی مترجم پہ یا ترجمہ پہ تنقید نہیں کرنی, کیونکہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے یہ 40 اسباق. am I right؟ تو یہ ضابطہ اخلاق میں چند ایک ایسی چیزیں رکھیں, جب آپ تنقیدی جملہ پھینکیں گے تو میں اگر کسی ترجمے پہ تنقید کرتا ہوں تو اس کا پڑھنے والا اور چاہنے والا اگر آڈینس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو نیکسٹ میٹنگ میں نہیں آئے گا آپ کی, اور وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہاں پہ میرے مسلک کے مخالف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ایک تاثر پیدا ہوا تھا پچھلی نشست میں, مجھے پیدا ہوا تھا, میں یہ نہیں کہتا کہ جنرل آڈینس کو تھا, کہ شاید فہم القرآن میں یہاں پہ حدیث نبوی یا سنت نبوی کا انکار کرنا شروع ہو گیا. تو اس لیے میں نے آج زیادہ اسی پہ زور رکھا ہے کہ ضابطہ اخلاق بنائیں. بولنے کی صلاحیت رکھنا اور بات ہے, اور ذہن رکھنا اور بات ہے. اچھا ذہن رکھنا اور بات ہے, اور بولنے کی صلاحیت رکھنا اور بات ہے. اسپیکنگ از اے اسکل, یہ جملہ لکھ لیجیے, بہت کام آئے گا زندگی میں. اسپیکنگ از اے اسکل, از ناٹ اے کیریکٹر. تقریر کرنے کی صلاحیت یہ ایک اسکل ہے, کردار کا نام نہیں. کردار بہت ساری چیزوں سے مل کے بنتا ہے. آپ کسی کی تقریر میں یا انداز بیان میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو فیض پڑھنے سے حاصل ہوا ہے یا حسن ظن رکھنے سے حاصل ہوا ہے. مولانا رومی کے ایک آخری واقعے پہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ مولانا رومی اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ ہم کشتی میں بیٹھے جا رہے تھے,
تو اچانک کیا ہوا کہ کسی شخص کا کوئی قیمتی موتی تھا وہ گم ہو گیا. تو اس شخص نے شور مچا دیا جی میرا قیمتی موتی تھا میرے بیگ میں تو کسی نے چرا لیا. تو سارے حیران پریشان. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے تم تلاشی لے لو. تو اسی کشتی میں ایک غریب سا بڑا مسکین سا آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا جی اسی نے چرایا. تو اس آدمی نے قسم لی بھائی میں نے نہیں چرایا, آپ کو غلط فہمی ہوئی. ان سے کہا نہیں جی آپ ہی نے چرایا. صرف اس شخص کا حلیہ دیکھ کے اس نے سوچا کہ یہ غریب ہے تو اسی نے چرایا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو سمندر میں پھینک دیں, اس کی سزا یہی ہے. تلاشی بھی نہیں لی اس کی. اس حد تک گرم مزاج تھے وہ شخص. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس شخص کو انہوں نے کشتی سے اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا. تو مگر ہوا اس کے برعکس کیا کہ وہ شخص آرام سے پانی پہ چلتا ہوا کشتی میں آیا اور اس نے کہا جی اب آپ کو یقین آ گیا کہ میں نے موتی نہیں چرایا تھا. تو سارے حیران پریشان شرمندہ بھی. تو اس شخص نے پھر پانی کی طرف منہ کر کے کہا جی اس کا مچھلیوں کو کچھ کہا. تو وہ ساری مچھلیاں ایک ایک منہ میں قیمتی موتی لے کے آ گئیں کہ بھائی تمہارا موتی جو ہے وہ لے لو, اگر تمہارا نہیں ملتا تو یہ سارے موتی تم اپنے پاس رکھ لو. تو سارے شرمندہ اور پشیمان اور اس آدمی سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں, غریب آدمی سے. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم ہو تو بڑے غریب مگر تمہارا مقام بڑا بلند ہے, تمہاری اتنی بڑی کرامت ہے, تو اس کا ریزن کیا تھا؟ تم پڑھے لکھے بھی نہیں ہو, ٹھیک ہے, قرآن فہمی بھی تمہارے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, تو اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس آدمی نے وہ بات کہی جو مجھے بھی آج تک یاد ہے. اس نے کہا جی میں صرف اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں, تنقید نہیں کرتا. تو اس حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت دی ہے. تو اگر اس آدمی کو حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی کرامت مل سکتی ہے تو ہمیں حسن ظن رکھنے کی وجہ سے قرآن فہمی کیوں نہیں مل سکتی؟ تو قرآن فہمی کے بے شمار دروازے جو ہے حسن ظن کی اندر سے کھلتے ہیں. آپ اپنے اگر کسی کا کوئی ترجمہ پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیں آپ اس کو, مگر تنقید نہیں کریں. تو یہ ہے کہ جہاں اچھا دماغ ہو فیض بھی وہیں پہ آتا ہے, جہاں گندگی ہو وہاں فیض نہیں آتا. تو اچھا دماغ رکھنے کی پریکٹس کریں, اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا. تو یہ چند ایک گزارشات تھیں. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ میری باتیں سنی. میں اپنی بہن لبنہ فروغ کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا بھی کہ جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی. ورنہ یہ ہے کہ آج کل لوگ خلیہ دیکھ کے تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, دماغ کو کوئی نہیں دیکھتا. تو دماغ بس یہ ہے کہ جیسے اولیاء کرام کے اور بزرگوں کے کرامات اللہ تعالیٰ نے چھپا دیے ہیں کیونکہ بے ادب زمانہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن فہمی بھی کئی لوگوں پہ چھپائی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کسی حلیے کی محتاج ہو. بٹ یہ ہے کہ ویسے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ کبھی کسی پہ تنقید نہیں کریں. ہو سکتا ہے کسی کو کوئی نعمت اللہ نے اس کے اچھے دماغ کی نسبت دی گئی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو دوسرے لوگوں میں بہتر ہیں, تو اسی ہو سکتا ہے سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کچھ کرم اور عنایت کی گئی ہو. تو اس ساری باتوں کے ساتھ بے حد شکریہ. علامہ فروغ احمد کی خدمات سے جو چند ایک مشورے دیے وہ آپ کے گوش گزار میں نے کر دی ہیں. اس حوالے سے جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں بھی ٹیم میں شامل ہوں اور الحمدللہ کوشش جاری رہے گی. اور آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ.